بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین، مسلمانوں کے 8ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب ام البنین عرف نجمہ تھیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ 11 ذی-القعدہ 153 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق آپ کو اسم علی سے موسوم فرمایا۔ آپ علیہ السلام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے علی ہیں اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع یہ تھے اور مشہور ترین لقب رضا ہے۔ آپ کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی تمام عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نیز تمام مخالفین و موافقین تمام لوگ آپ سے راضی تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور شمائل و فضائل کا بیان کرنا اس قلیل سی ویڈیو میں بہت دشوار ہے، البتہ آپ کے چند اخلاق و عادات پر نظر ڈالیں گے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں کی اور کبھی کسی کی بات کو قطع نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی مکارم عادات سے یہ تھا کہ جب کوئی بات کرنے والا اپنی بات کو ختم کر لیتا تب اپنی طرف سے آغاز کلام فرماتے، کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حتی المقدور دریغ نہ فرماتے، کبھی اپنے غلاموں کو گالی نہ دیتے اور کبھی آپ کو کسی نے تھوکتے ہوئے اور ناک صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ قہقہ لگا کر کبھی نہیں ہنستے۔ خندہ زنی کے موقع پر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ محسن اخلاق اور تواضع و انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان پر سائس اور دربان تک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ آپ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک شب بیداری کیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے، مگر ہر مہینے کے 3 روزے تو آپ سے کبھی قضا نہیں ہوئے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر ماہ میں کم از کم 3 روزے رکھ لینا ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہمیشہ سے روزے میں ہو۔ آپ علیہ السلام کثرت سے خیرات فرمایا کرتے تھے اور اکثر رات کے تاریک پردے میں اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ موسم گرما میں آپ کا فرش جس پر آپ بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے یا مسائل بیان فرماتے تھے بوریا ہوتا تھا اور موسم سرما میں کمبل ہوا کرتا تھا۔ آپ کا یہی طرز اس وقت بھی تھا جب آپ ولی عہد حکومت تھے۔ آپ علیہ السلام کا لباس گھر میں موٹا ہوتا تھا اور رفع تن کے لیے جب آپ باہر جایا کرتے تھے تو آپ کا لباس اچھا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اتنا عمدہ لباس کیوں استعمال فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اندر کا پیراہن دکھایا اور فرمایا کہ اچھا لباس دنیا والوں کے لیے ہے اور کمبل کا پیراہن اللہ کے لیے ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بے شمار احادیث مروی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں۔ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ منقع بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بناتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اس کو واپس نہ کرو۔ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ بنفشہ کا تیل سر پر لگانا چاہیے، اس کی تاثیر گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے۔ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے گا یا کھائے گا اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کا 7ویں دن ختنہ کر دیا کرو، اس سے صحت ٹھیک ہوتی ہے اور جسم پر گوشت بڑھتا ہے۔ جمعے کے دن روزہ رکھنا 10 روزوں کے برابر ہے۔ جو شخص کسی عورت کا مہر نہ دے یا مزدور کی اجرت روکے یا کسی کو فروخت کر دے وہ بخشا نہیں جائے گا۔
قرآن پاک پڑھنے، شہد کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ گوشت کھانے سے شفا ملتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے کیونکہ اس سے 70 بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، جس میں جذام بھی شامل ہے۔ جو دنیا میں زیادہ کھائے گا قیامت کے دن بھوکا رہے گا۔ مسور 70 انبیاء کی پسندیدہ خوراک ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو بنتے ہیں۔ جو شخص 40 دن تک گوشت نہیں کھائے گا بد اخلاق ہو جائے گا۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، کھانا پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ طویل عمر کے لیے اچھا کھانا کھانا، اچھی جوتی پہننا اور قرض سے بچنا، کثرت جماعت سے پرہیز کرنا مفید ہے۔ اچھے اخلاق والا پیغمبر اسلام کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ جنت میں متقی اور حسن خلق والوں کی اور جہنم میں پیٹو اور زناکاروں کی کثرت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل بخشے نہ جائیں گے، ان کا بدلہ خود اللہ لے گا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام دونوں سے بہتر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح علیہ السلام جیسی ہے، نجات وہی پائے گا جو اس پر سوار ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ساق عرش پکڑ کر قیامت کے دن واقع کربلا کا فیصلہ چاہیں گی۔ اس دن ان کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا پیراہن ہوگا۔ اللہ سے روزی صدقہ دے کر مانگو۔ سب سے پہلے جنت میں وہ شہداء اور عیال دار جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے، اور سب سے پہلے جہنم میں حاکم، غیر عادل اور مالدار جائیں گے۔ ہر مومن کا کوئی نہ کوئی پڑوسی اذیت کا باعث ضرور ہوگا۔ بالوں کی سفیدی کا سر کے اگلے حصے سے شروع ہونا سلامتی اور اقبال مندی کی دلیل ہے، اور رخساروں اور داڑھی کی اطراف سے شروع ہونا سخاوت کی علامت ہے، اور گیسوں سے شروع ہونا شجاعت کی علامت ہے، اور گدی سے شروع ہونا نحوست کی علامت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کرامات اور معجزات کا سلسلہ بہت طویل ہے، البتہ اپنی ویڈیو کا اختتام ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گی۔ علامہ محمد تقی ابن محمد باقر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا۔ مامون نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مولا کوئی تدبیر کیجیے اور کسی صورت بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نزول بحراں کر دے۔ اب ملک کی حالت بہت بری ہوئی ہے، بھوک اور پیاس سے لوگوں کے جاں بحق ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ گھبرا نہیں، میں دوشنبہ کے دن طلب باران کے لیے نکلوں گا، مجھے اپنے پروردگار سے بڑی توقع ہے، انشاءاللہ نزول باران ہوگا اور خلق خدا کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ وقت مقررہ آ گیا اور امام علیہ السلام صحرا کی طرف برآمد ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور دستے دعا بارگاہ الہی میں بلند کر کے دعا فرمائی۔ ابھی دعا کے جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، بادل چھا گئے، بوندیں پڑنے لگیں اور اس قدر بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ بادشاہ بھی خوش ہوا اور عوام بھی مطمئن اور آسودہ ہو گئی اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کرامت خاص اور استجابت دعا کی وجہ سے بہت سے حاسد جل کر بھن گئے۔ ایک دن جب دربار آراستہ تھا، انہی حاسدین میں سے ایک نے کہا، لوگ آپ کے بارے میں بہت سے خرافات نشر کر رہے ہیں اور آپ کو بڑھانے کی صحیح میں منہمک ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا پایا بادشاہ سلامت کے پائے سے بلند کر دیں۔ اور سنیے، سب سے بڑی کرامت جو آپ کی اس وقت مشہور کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بارش کرا دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب کہ بارش عرصہ سے نہیں ہوئی تو وہ آپ دعا کریں یا نہ کریں اسے تو ہونا ہی تھا، لہٰذا میری نظر میں آپ کی یہ کرامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں، کرامت اور معجزہ تو یہ ہوگا کہ پیش نظر قالین اور مسند پر جو شیر کی تصویریں بنی ہیں اسے مجسم کر دیجئے اور حکم دیجئے کہ مجھے پھاڑ کھائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میری کرامت بیان کرے اور نہ یہ کسی سے کہا ہے کہ مجھے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اب رہ گیا آب بارانی کا واقعہ، وہ خدا کی مہربانی اور عنایت سے عمل میں آیا ہے اور اسے دنیا نے دیکھا ہے۔ میں اس میں بھی اپنی کوئی تعریف نہیں چاہتا، یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ البتہ جو تجھے یہ حوصلہ ہے کہ شیر قالین و مسند مجسم ہو جائیں
اور تجھے پھاڑ کھائیں تو لے یہ کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام شیر کی تصویروں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس فاسق و فاجر کو چیر پھاڑ کر اس طرح کھا جاؤ کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں شیر کی تصویریں مجسم ہو گئیں اور انہوں نے اس کافر ازلی پر حملہ کر دیا جس کا نام حمید بن مہران تھا اور اسے پارا پارا کر کے کھا ڈالا۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر مامون بے ہوش ہو گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اسے ہوش میں لایا اور شیروں کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت میں واپس چلے جائیں، چنانچہ وہ پھر قالین و مسند کی تصویریں بن گئے۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام پر، ان کے جد پر اور ان کی اولاد پر کروڑوں کروڑوں درود اور سلام، ان کے روزے کی جالیوں پر کروڑوں درود اور سلام۔ یا اللہ، جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان لوگوں کو جتنی پریشانیاں ہیں اور جتنی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کو مولا امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے ان لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل کو حل فرما دے، جو امتحانات میں ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ بے شک مولا امام علی رضا علیہ السلام کا نام بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام کے صدقے ہر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے۔ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب تک سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔